بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، خوش رکھے، حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، محبوب کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، محبت ایسی چیز ہے، اپنے محبوب جب بولتے تو اپنے ہونٹ 3 مرتبہ مل جاتے، محبوب 3 مرتبہ خود بخود مل جاتے۔ میرے بھائیوں، فرمایا ہمارے محبوب کون ہیں؟ فرمایا اللہ کے بعد ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاں اپنی اطاعت کا ذکر کیا، فرمایا وہاں پر نبی کی اطاعت کا ذکر کیا۔ وَمَن يَطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کی نبی کی اطاعت کی، حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا صحابہ اکرام اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیسی اطاعت کرتے تھے۔ میرے دوستوں، فرمایا اطاعت کہتے ہیں میرے دوستوں حضور کی زندگی کو اپنے اوپر لینا۔ میرے بھائیوں، چاں سوچے، فرمایا اس کے اوپر عمل کرنے والے بن جانا حضور کی زندگی کو۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام چھوٹی سی چھوٹی بات کو بھی حضور کی جو ہے نا دوستو اپنی زندگی کے اندر لیتے تھے، ناراضگی کو بھی سمجھ جاتے تھے، اور میرے دوستو وہ کیوں ہوئی ناراضگی، اور میرے دوستو اس کو صفا بھی کر دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ہم ایک سفر میں تھے، میں اور ہمارے ساتھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا میرے اوپر ایک چادر تھی جو لال رنگ سے رنگی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار فرماتے فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھی ہے؟ بس میرے دوستو اتنی الفاظ سننا تھا، گھر تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد گھر والوں نے چولہا جلا رکھا تھا، میں گیا، جا کے چولہے کے اندر وہ چادر کو ڈال دیا۔ پھر ایک مرتبہ حضور کی خدمت میں آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ چادر کا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو آگ میں ڈال دیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا خواتین کو گھر کے اندر کسی عورتوں کو دیتے تو فرمایا مذائقہ نہیں تھا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کے نبی کی تھوڑی سی بھی ناگواری، فرمایا صحابہ اکرام اس کو پسند نہیں کرتے۔ فرمایا ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے، ایک انصار کا خبہ دیکھے، فرمایا صحابہ اکرام سے یہ کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں صاحب کا ہے۔ اللہ کے نبی خاموش کے ساتھ آ گئے۔ ایک مرتبہ وقت ایسا آیا، وہ انصاری صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آ کے سلام عرض کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے ناگواری کا اظہار فرمایا، پھر فرمایا حضور میری آواز کو نہیں سنے۔ دوسری مرتبہ جا کے کہا، سلام کا اظہار فرمایا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ناگواری کا اظہار فرمایا اللہ کے نبی نے۔ تو میرے دوستوں، جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، فرمایا اسی کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، یہ محبت کی علامت ہے۔ اور میرے دوستوں، اور صحابہ اکرام سے وہ انصاری صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی ناراضگی کس وجہ سے ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھے، فرمایا آپ کا خبہ دیکھے جو اونچا بنا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ آپ کا ہے۔ میرے دوستوں، اسی وقت گھر کو چلے گئے، جا کے وہ جو خبہ بنا ہوا تھا اس کو پورا توڑ کر زمین کے لیول کر دیے۔ تو میرے دوستوں، پھر ایک مرتبہ آ کے حضور سے بھی یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو جو ناگواری چیز تھی میں اس کو گرا دیا۔ پھر آقا علیہ السلام ایک مرتبہ وہ راستے سے گزرے تو فرمایا یا خبہ کیا ہو گیا؟ فرمایا اللہ کے نبی وہ صحابی کو ہم نے آپ کی بات بتائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ چیز جو مٹی کے اوپر لگے، فرمایا نقصان خسارہ ہے مگر جو ضرورت کے اوپر بنے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ کی ایک ایک بات کے اوپر حضرت رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم رکاب تھے، فرمایا ہمارے اونٹوں کے اوپر لال چادر بچھی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے لال تم پر غالب آ جائیں گا۔ حضور کے یہ الفاظ سنتے ہی ہم لوگوں نے اپنی چادر کو ایسی تیزی سے نکالا، اونٹ ہماری تیزی سے دیکھ کر میرے دوستوں بھاگنے لگے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، صحابہ اکرام کی ایک عادت تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کس سے ناراض ہے، اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستوں یہ سمجھتے تھے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر پہلے میرے دوستوں ان کے ایک نکاح ہوا تھا، وہ میرے دوستوں، میرے بزرگوں حبشے کی ہجرت فرمائی، ان کے شوہر حبشہ جا کر میرے دوستوں نصرانی بن گئے، مرتد ہو کے ان کا انتقال ہو گیا، وہ وہاں پر ہی رہی۔ پھر اللہ کے نبی نے نکاح کا پیغام بھیجا، ان سے نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد میرے دوستوں ان کے باپ ابو سفیان ملنے کے لیے تشریف لائے تو دیکھے تھا کیا ہے، فرمایا بستر پہ بیٹھنے کا ارادہ کر رہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے جو بستر حضور بیٹھنا چاہتے تھے اس کو ہٹا دیا۔ اس کے بعد میں ابو سفیان نے کہا، ان کے باپ نے، بیٹا
کیا میں یہ بستر کے قابل نہیں ہوں یا بستر میرے قابل نہیں ہے؟ اس کے بعد میں ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابا جان اصل میں یہ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، آپ ناپاک ہے، آپ اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ایسی محبت تھی صحابہ اکرام کو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جیسا جو کرتے تھے، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آتے ہوئے نظر آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو سلام کرنا چاہتے تھے، تو میرے دوستوں حضرت ابی ہریرہ چھپ گئے۔ اس کے بعد میں آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے، تم فرمایا میرے کو دیکھ کر چھپ گئے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے کو پانی نہانے کی حاجت تھی، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو ناپاکی کی حالت میں ملوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمارے نبی علیہ السلام کی محبت، نبی علیہ السلام کی عزت صحابہ اکرام کے جو دلوں کے اندر تھی، فرمایا ہمارے بادشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس محمد تاج الدین بول کے ایک صاحب تھے، فرمایا ان کے پاس رہا کرتے تھے۔ حضرت نے ایک مرتبہ محمد تاج الدین کہہ کے پکارا، ہمیشہ محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا وہ جو تاج الدین تھے کئی دن تک دربار کے اندر تشریف نہیں لائے۔ فرمایا اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کیا بات ہے، تاج الدین ہمارے پاس نہیں آ رہے؟ تو میرے دوستوں ان کو بلایا گیا، بلا کے پوچھے کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ مجھے ہمیشہ محمد کہہ کے بلاتے تھے، اس مرتبہ تاج الدین کہہ کے بلائے۔ فرمایا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے، بلکہ میں آپ سے جو ہے نا دور ہو گیا تھا۔ فرمایا اصل میں بات یہ ہے، میں جبھی بھی آپ کو محمد کہہ کے پکارتا تھا میں وضو کے ساتھ رہتا تھا، جس مرتبہ میں نے تمہیں تاج الدین کہہ کے پکارا ہے، فرمایا اس وقت میں وضو سے نہیں تھا۔ تو میرے دوستو، حضور کا نام لینے میں بھی میرے دوستو وضو شر سمجھتے تھے لوگ۔ آج میرے دوستو، ہم ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم دیکھ لیں، اللہ میرے کو آپ کو ہمارے نبی کی سچی محبت عطا فرمائے۔